دیکھو، پھر مولا فرماتے ہیں دیکھو اللہ سے ڈرو قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ یہ بہت اہم نقطہ دیکھیں آپ، قرآن کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں، ڈرو۔ اس وقت ہمارا کیا صورتحال بن چکی ہے؟ یہی صورتحال ہے کہ ہم قرآن کو بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، یا کسی طلاب کو بلا لیتے ہیں تو ان سے پڑھا لیتے ہیں گھر میں، یا کوئی مجلس ہو، کوئی آدمی مر جائے تو اس کی قبر پہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہمارے ہاتھوں میں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن ایک لا کی کتاب ہے ناظرین، قرآن ہر وقت ہمارے ٹیبل پہ ہونا چاہیے۔ جس وقت ہمیں کہیں بھی اشتباہ ہونے لگے مسائل میں، ہمیں کہیں بھی بھٹکار ہونے لگی تو ہم فوراً قرآن کو کھولیں، اس سے دیکھیں۔ ایک لا کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن پہ کپڑے لپیٹ دیے ہیں اور لپیٹ کے الماریوں میں سجا کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، احترام ہے، قرآن کا احترام ضروری ہے، کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں، مگر اس کو پڑھیں، ہر روز پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن اتنا مظلوم ہے، جو انسان پڑھتے بھی ہیں تو وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور والناس پہ ختم کر دیتے ہیں، عربی ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن ہمیں، قرآن حکم کیا دے رہا ہے، کس سے روک رہا ہے، کس سے نہیں روک رہا، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ مظلوم ترین کتاب ہے قرآن مجید اس وقت۔ دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں، سائنس کی پڑھتے ہیں، انگلش کی پڑھتے ہیں، نحو کی پڑھتے ہیں، صرف کی پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتے ہیں، منطق کی کتاب پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم اپنے استاد سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ عبارت ہم نے پڑھی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یہ لفظ پڑھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا معنی ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم گوگل سے سرچ کرتے ہیں، لفظ کا معنی دریافت کرتے ہیں، لغت سے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ کے پڑھی جائے۔ مگر مظلوم ترین کتاب ہے قرآن مجید، جس کو صرف شبینوں میں پڑھا گیا، ختموں پہ پڑھا گیا اور قبروں پہ پڑھا گیا، اور پتہ نہیں چل رہا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، نہیں پتہ۔ ناظرین، ضرور کم سے کم ایک دن میں ایک صفحہ آپ ضرور پڑھیں قرآن کا، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، عربی پڑھیں، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں۔ جو جس زبان میں تقریباً قرآن ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو ترجمے کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے، تب پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، تب ہم کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔